آئین کے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشری جو ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ، فلی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک پرنسپل ہے، ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. آپ کے ساتھ جو میں شیئر کرنے لگا ہوں وہ کچھ ایسے گزارشات ہیں، کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جس سے یہ سسٹم بن سکتا ہے، ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو انڈیویجول نہیں رن کرتے، سسٹم رن کرتا ہے. جب تک ہم انڈیویجول سے نکل کے سسٹم کی طرف نہیں آئیں گے، یہ سسٹم ہمیشہ ہر انڈیویجول کے تابع رہے گا اور وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہے گا. اسی لیے اس ادارے میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. ایک چیز جسٹس صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں، دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں. نمبر 2 پہ آتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ ہماری جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ججز ہم اپوائنٹ کیسے کرتے ہیں. میرے خیال یہ بہت ہی کرٹیکل ایریا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ایک ہائی کورٹ کے جج کی یا ویسے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج کی کیسے ہو رہی ہے. ایگزامینیشن پیٹرنز ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے کیسے ہیں. ہمارے کچھ زمانے میں ہم سنتے ہیں کہ ایسے بھی ججز آئے جس کو چائنا بیچ کہتے ہیں کیونکہ بڑے آسانی سے کوئی ٹیسٹ دے کے ججز آ گئے. تو چائنا بیچ، آئی ایم ناٹ پوٹنگ ڈاؤن چائنا ایٹ آل، بٹ آئی ایم سیئنگ چائنا بیچ نے پھر جو ریزلٹس دکھائے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے ہوں گے. تو اس لیے اپوائنٹمنٹ پروسیس ہیز ٹو بی اسٹیٹ آف دی آرٹ اور ہمیں اس میں چیزیں سوچنی ہیں اور ری تھنک کرنی ہیں. اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس رولز پینڈنگ ہیں جو 3rd اور 4th کو میٹنگ رکھی گئی ہے اور ہماری بار بھی اس میں شامل ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپوائنٹمنٹس کیسے کرنی ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دا پرسن دیٹ وی آر انڈکٹنگ ایز اے جج، بیکاز اس نے 20 سال سسٹم میں رہنا ہے اور سسٹم کو بٹھا بھی سکتا ہے اور کھڑا بھی کر سکتا ہے. اس لیے بہت لازمن ہے کہ وہ جج آپ کیسے لیتے ہیں. سو اپوائنٹمنٹ پروسیس میں پبلک ہیئرنگز کا کانسیپٹ، یہ میری سوچ ہے کہ پبلک ہیئرنگز کا بھی کانسیپٹ ہو سکتا ہے. آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں دیکھیں، آپ اس کے کام کے بارے میں دیکھیں اور یہ سفارشات سے اور ریکویسٹ سے اور اس کے بیٹا اور اس کا بیٹا، یہ ججز اس طرح نہیں بنانے. ہم نے جج بنانے ہیں میرٹ پہ اگر سسٹم چلانا ہے. اور if you really want to make Asma Jahangir proud one day, then we have to really figure that out seriously. So ہم اس کے کافی ریگرس طریقے ہیں جس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے انڈکٹ ججز کو کیسے کرنا ہے. ایوری تھنگ اسٹارٹس ایٹ دی اپوائنٹمنٹ اسٹیج اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جج پرفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں اسے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا، اب نے آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں. کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکمپیٹنٹ ہے، سلگش ہے، ہی ڈز ناٹ ورک، فار مس کانڈکٹ ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ امیڈیٹلی. یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے کاموں کو ہم اس طرح ڈیل کریں. سو آئی تھنک ہمارا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، وی ہیو ٹو میک اٹ مور امپاورڈ. اینڈ ریسنٹ ڈیسیژنز یو مسٹ ہیو سین، ابھی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس پہ کافی سیریسلی ایکشن لیا. اس کو اور اسٹرانگ کرنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کین ناٹ ٹالریٹ کرپشن اینڈ کین ناٹ ٹالریٹ انکمپٹنس. یہ دو چیزیں آپ کو سسٹم سے نکال کے باہر پھینکنی پڑیں گی اور اس کے لیے بڑی بدمزگی ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے ججز کو نکالنا، اس میں بہت سے پھر گروپنگ ہو جاتی ہے لیکن وی ہیو ٹو کٹ تھرو دس چیز اینڈ وی ہیو ٹو اچیو دس ٹارگیٹ آف ریموونگ ججز اف دے آر ناٹ گڈ. ایس جے سی جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی باتیں کرتی، لیکن ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا سسٹم بھی ہمیں اسی طرح کا بنانا پڑے گا. جو ایڈمنسٹریشن کمیٹی ہے ہائی کورٹس کی، دے ہیو ٹو بیکم مور پرو ایکٹیو اینڈ روبسٹ اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو تھرو ججز آؤٹ ہو آر ناٹ پرفارمنگ. یہ ایک دوسرا چیز ہے جو اگر آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہوگا کہ ریموول آف جج should be very important and no incompetence and no corruption should be tolerated. Zero tolerance for this. ہم ایک پبلک سیکٹر ہے، پبلک سیکٹر میں ہم لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں جسٹس سسٹم کی. we cannot tolerate such people in the system. تیسری چیز ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ آف کیسز کیسے ہے. کیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا ویسے ہی کسی کے پاس کیس لگ جاتا ہے، یہ اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے، یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ رزلٹ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. دس ہیز ٹو بی اے ٹرانسپیرنٹ سسٹم کہ آپ نے کس طرح کسی جج کے جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سی سب سے خوشائن چیز تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوا، جس میں ایک کمیٹی کم از کم فیصلہ کرتی ہے کہ کیس کہاں جانا ہے اور ایک الون چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرتے کہ کیس کہاں جائے گا. پاسٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی رہیں اس کا ایک مداوع ہو سکتا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے تو یہ کولیجیالٹی آنی پڑے گی.
یہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے بہت چیف جسٹس اسپیسیفک سینٹرک ڈریون ہے. آئی تھنک میں کریڈٹ دیتا ہوں کرنٹ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھی کہ انہوں نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپنی پاور کو کرٹیل کیا اور ایک کمیٹی بنائی. یہ شاید پاسٹ میں کوئی نہ کرتا، یہ انہوں نے کیا. آئی کمپلیمنٹ ہم فار دس اینڈ دیٹس اے بریو موو. اب اس چیز کو، یہ ساری سوچ ہمیں آگے لانی ہے. تھرو اے کولیجیل فیشن ہم آگے چلیں، ہم کلیکٹیو تھنکنگ سے آگے چلیں. یہ ایک آدمی نہیں چلا سکتا ادارے کو. دیر ہیز بین، آپ نے پاسٹ میں دیکھا ایڈونچرزم بھی بہت ہوئی ہمارے کورٹ سے. ایک آدمی جو سوچے وہ چل پڑتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہماری کیس کی فکسیشن، بینچز کی فارمیشن، یہ ساری ٹیکنالوجی ہی سنبھال سکتی ہے اور اس میں ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے آسان طریقہ، اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو آپ کہہ جی یہ سسٹم ہے ہمارا، ایک اے آئی سسٹم ہے، یہ ایک بینچز بھی بناتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز، یہ کیسز بھی مارک کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز اینڈ کیس مینجمنٹ اینڈ کیس لوڈ. ہمیں کوئی انڈیویجول اس میں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں ایٹ دا لوور لیول who make sure that the cases travel to various places. یہ بھی کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جو میں نے آپ سے ٹیکنالوجی کی پہلے بات کی، وہ ٹیکنالوجی کٹس تھرو دا چیز اور ایک بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہمیں دے دیتا ہے. آپ یہ نہیں گیس کر سکتے کہ کس بینچ کے جانا ہے، بینچ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. آئی تھنک اس طرف ہمیں جانا ہے اور اس طرف یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہمیں لے جا رہا ہے. اس پہ کافی سوچ شروع ہے کہ کولیجیل تھنکنگ ہو، انڈیویجولسٹک تھاٹ کو اب ختم کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک روبسٹ انڈیپینڈنٹ ادارہ بنے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کے ساتھ میں فگر شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے کیس ہے جو ہمارے پاس ہے. 2.4 million cases are pending in Pakistan right now. Now, as far as the district judiciary is concerned, 2 million are in the district judiciary. So 85 to 90% cases are in the district judiciary. اوپر تو اتنے نہیں ہیں. The real fact or the real problem is in the district judiciary. ہمیں دنیا کی پریکٹس کو دیکھنا ہے، گلوبل پریکٹسز کو دیکھنا ہے کہ کیا دنیا کر رہی ہے. ہم لگے ہوئے ایک ہی ڈگر پہ کہ جی فیصلہ ہوگا، ہر کیس میں فیصلہ ہوگا، عدالت میں جائیں فیصلہ ہوگا. دنیا میں ایونیوز چینج ہو گئے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے. دنیا میں آپ کورٹ میں جاتے ہیں اینڈ پہ، پہلے بہت سے اور راستے ہیں ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے. اگر ہم ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم کا ادارہ ہے، یہی ہمارا بزنس ہے، ہم ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں لوگوں کی، تو پھر ہمارے پاس آپشنز بھی ہونے چاہیے نئے، اور وہ آپشنز دنیا میں ہیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اور اس کو کہتے ہیں ADR، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم. اب اس میں سب سے زیادہ اس وقت پاپولر جو دنیا میں چیز چل رہی ہے وہ میڈییشن ہے، جس میں لوگ خود بیٹھ کے سیٹل کر دیتے ہیں. ایک جج ہو سکتا ہے جو میڈییٹر ٹرین ہوا ہو، یا کوئی بھی میڈییٹر ہو، وہ آپ کو میڈییٹ کرا کے آپ کا ڈسپیوٹ حل کر سکتا ہے. اسی طرح آربیٹریشن اور پھر اور چیزیں. اب میڈییشن کے سلسلے میں ہمارا یہ ویژن ہے جو آگے چل رہے ہیں کہ پاکستان کے 138 ضلعوں میں میڈییشن سینٹر قائم ہوں گے ہر عدالت میں. اسے کہتے ہیں کورٹ اینیکسڈ میڈییشن، کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ مقدمہ لڑنا ہے، آپ جا کے سیٹل کر سکتے ہیں ساتھ والے سینٹر میں جا کے. تو یہ سینٹر جب آ جائیں گے تو میڈییشن کی طرف بھی ایک رجحان ہوگا. اور ایک دفعہ ہم نے پنجاب میں اس کو ایکسپیرینس کیا تو 30 سے 40% مائگریشن ہوئی کیسز کی. دنیا میں جو فگر ہے 90% کیسز میڈییشن اور آربیٹریشن کی طرف جاتے ہیں. سو اونلی 10% آر ہینڈلڈ بائی دا کورٹس. ان پاکستان 100% از بینگ ہینڈلڈ بائی دا کورٹس. دیر از سم تھنگ رانگ. وی نیڈ ٹو فکس دس. اور ہمیں لانا پڑے گا، اس طرف آنا پڑے گا میڈییشن کی طرف. اور لا منسٹر از ہیئر اینڈ دا بار از ہیئر. یو ول ہیو ٹو سپورٹ دس انیشیٹو. دس کین ناٹ بی وداؤٹ یور سپورٹ. اور یہ کچھ وکلاء حضرات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری تو پریکٹس بیٹھ جائے گی میڈییشن میں تو ہم نے تو سٹے لینا ہوتا ہے،